آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک ایسی پیشن گوئی فرمائی تھی جس کا تعلق دریا فرات سے ہے، اور آج وہی پیشن گوئی حقیقت کا روپ دھار رہی ہے۔ جی ہاں، دریا فرات کا خشک ہونا صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ 9 ستمبر 2025 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات پر اسرائیل کی بمباری نے خون کی ہولی کھیلی۔ یہ حملہ صرف فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے خلاف نہیں تھا، بلکہ دوستو اسے ایک بڑے منصوبے کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے جسے گریٹر اسرائیل کا پلان کہا جاتا ہے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مشرق وسطیٰ کے نقشے کو تبدیل کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ دنیا کو ایک بار پھر اس مقام پر لا کھڑا کیا گیا ہے جہاں حدیث میں بیان کی گئی قیامت کی نشانیوں کا آغاز نظر آتا ہے۔ دریا فرات کے خشک ہونے اور فتنوں کے پھیلنے کی پیشن گوئی آج حقیقت کا روپ دھار رہی ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دریا فرات کے خشک ہونے کے بعد ایک عظیم فتنہ برپا ہوگا جس میں ایک ایسی جنگ چھڑے گی کہ ہر 100 میں سے 99 افراد ہلاک ہو جائیں گے اور صرف ایک بچ پائے گا۔ دوستو، دریا فرات کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے بہت اہم ہے۔ دریا فرات اپنی ابتدا ترکی کے ارارات پہاڑ کی برفیلی چوٹیوں سے کرتا ہے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک عظیم طوفان کے بعد رکی۔ یہ علاقہ صدیوں سے انسانی تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ یروشلم کو فتح کرنے والے بخت نصر بادشاہ کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا جس نے یہودیوں کو یہاں غلام بنا کر آباد کیا۔ اسی سرزمین پر بابل کی تہذیب پروان چڑھی جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریا فرات خشک نہ ہو جائے اور اس کے نیچے سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو۔ اس خزانے کو لے کر ایک خونریز جنگ چھڑ جائے گی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار فرمایا کہ جو شخص بھی اس وقت وہاں ہو وہ نہ اس جنگ میں شریک ہو اور نہ اس میں سے کچھ لے۔ یہ سونا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگا اور کامیابی اسی کی ہوگی جو اس فتنے سے دور رہے گا۔ دوستو، اگر ہم دریا فرات کو غور سے دیکھیں تو یہ محض ایک دریا نہیں بلکہ تینوں ابراہیمی مذاہب میں سے ایک مقدس مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید، حدیث نبوی، تورات اور بائبل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ 30 سے 40 سال میں دریا کا پانی 80% تک کم ہو چکا ہے۔ Euphrates River is drying up. Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region's longest river, the Euphrates, dries up. From Iraq, where officials say the country's water reserves have dropped to their lowest level in 80 years. The longest river has receded, parching trees and leaving families of local farmers without water to drink. اور اگر یہی رفتار رہی تو اگلے 20 سے 25 برسوں میں یہ دریا مکمل طور پر خشک ہو سکتا ہے۔ مقامی لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ زراعت، ماہی گیر اور روزمرہ زندگی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ حیرت انگیز طور پر دریا کے کناروں پر ریت میں سونے کے ذرات ملنا شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے پرانی کہانیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ مقامی ماہی گیروں اور دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ دریا فرات کے نیچے سونا دفن ہے۔ اگر یہ دریا مکمل خشک ہو جائے تو یہ خزانہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اب دوستو، اس بات میں کتنی صداقت ہے، اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس دریا فرات سے حالیہ کچھ برسوں میں دریا فرات کے قریب عجیب و غریب دریافتیں بھی ہوئی ہیں اور کچھ مقامات سے پراسرار آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں جنہیں دوستو سائنسدان تحقیق طلب قرار دیتے ہیں۔ یہ آوازیں لوگوں کو حیرت میں ڈال رہی ہیں اور بظاہر یہ سب اس پیشگوئی سے جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جو حدیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ آوازیں زیر زمین حرکات یا پانی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، مگر ان کی اصل نوعیت ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ آوازیں ڈالفن
یا ویل جیسی مخلوقات کی ہو سکتی ہیں جو پانی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس خطے کے وسائل پر نظر جمائے بیٹھی ہیں۔ اگر سونے کا وہ پہاڑ ظاہر ہو گیا تو اس کے اثرات مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا ایک نئے بحران میں داخل ہو جائے گی۔ تیل، سونا اور پانی، یہ تینوں عالمی طاقتوں کے لیے جنگ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور دوستو حالیہ حالات اور پیشگوئیوں کا جائزہ لیں تو سن 2024 میں دریا فرات کے بارے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ نے دنیا کو چونکا دیا۔ ان رپورٹس کے مطابق یہ دریا تیزی سے سکڑ رہا ہے اور اگلے چند برسوں میں مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ دریا کے کناروں پر پراسرار آثار بھی ملے ہیں جو حدیث کی پیشگوئی کی سچائی کو مزید واضح کرتے ہیں۔ دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل اس دریا کے خشک ہونے کی خبر دی، جب شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا دریا ایک دن سکڑ کر خشک ہو جائے گا۔ مگر آج حقیقت سب کے سامنے ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہی صورتحال جاری رہی تو وہ لمحہ دور نہیں جب یہ پیشگوئی پوری ہو جائے گی۔ دریا فرات محض ایک قدرتی ندی نہیں بلکہ تہذیبوں کی بنیاد کا حصہ بھی رہا ہے۔ بابل، آشور اور میسوپوٹیمیا جیسی قدیم تہذیبیں اسی کے کناروں پر پروان چڑھی۔ بائبل میں اسے جنت کے 4 چشموں میں سے ایک قرار دیا ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اسی طرح کا اشارہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا اور یہ زمین انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مرکز رہی ہے۔ اور دوستو آج کے حالات دیکھیں تو ماحولیاتی تبدیلی اور گلیشیئر کے پگھلنے کی رفتار نے دریا کے خشک ہونے کے خطرات کو بڑھا دیا ہے۔ 2020 میں عرب نیوز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ دریا کے کناروں پر رہنے والے لوگ ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ پانی کی کمی نے زراعت، ماہی گیر اور روزمرہ زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ دریا کے کناروں سے سنائی دینے والی پراسرار آوازیں لوگوں کے لیے خوف اور تجسس کا باعث بنی ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں ایسی ہیں جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ کچھ روایت میں انہیں فرشتوں یا شیطانی قوتوں سے جوڑا جاتا ہے۔ سائنسدان انہیں زیر زمین حرکات یا پانی کے اندر کی مخلوق سے تعبیر کرتے ہیں، مگر ان کی اصل نوعیت ابھی تک ایک معمہ اور ایک راز بنی ہوئی ہے۔ دوستو دریا فرات کے خشک ہونے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ محض ایک ماحولیاتی یا جغرافیائی حقیقت نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی اور تاریخی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس آزمائش سے محفوظ فرمائے، کیونکہ دریا فرات کا خشک ہونا قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کے خشک ہونے کے بعد خون ریز جنگوں کا آغاز ہو جائے گا اور قتل و غارت مزید بڑھ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔